اور ایک لمبی مدت کے بعد فراغت حاصل کی احرام کی تعمیر کے بعد۔ ایک روایت ہے کہ عہد یوسف علیہ السلام میں انہی احرام سے گودام کا کام لیا گیا اور غلہ بھی اسی میں رکھا جاتا تھا۔ پھر لکھا گیا ہے کہ 16 احرام حضرت ادریس علیہ السلام نے خود بنوائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان احرام کو بنوانے کے بعد ساری دنیا کا سفر کیا اور فرائض تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد مصر واپس آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت، نبوت اور سلطنت سے نوازا تھا، انہوں نے تعمیر احرام کے بعد رب مسکون کے دورے پر روانہ ہو کر ساری زمین کا جائزہ لیا اور اسے ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے 100 مراکز بنائے اور انہی شہروں کا نام دیا۔ پھر نظام کی استواری کے لیے تمام اقالیم میں گورنر مقرر کیے اور ساری زمین کے لیے اپنے 4 نئے مقرر جو ہیں ان کو تعینات کیا۔ ان نواب اربعہ کو ہدایت تھی کہ تم اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل کی طرف ان گمراہوں کو دعوت دے دو اور پھر انہیں برے کاموں سے روکو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کی ترغیب دو، حرام چیزوں کے کھانے سے ان کو منع کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کو ہدایت دے کر مصر واپس آ گئے اور اس وقت تک مصر میں ہی مقیم رہے جب تک آسمان پر چلے نہیں گئے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر جب 65 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا رنگ گندمی تھا، ان کی داڑھی لمبی اور قد مناسب تھا۔ وہ اکثر خاموش رہ کر تفکر کیا کرتے تھے۔ راستہ چلتے وقت ان کی نگاہ زہد کی وجہ سے ان کی نظریں نیچے رہتی تھی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس پہلے نبی ہیں۔ قلم کے ذریعے انہوں نے لکھنا سکھایا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ اگر ہم ایک اور روایت کے مطابق ان کے حلیے کی بات کریں تو پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمائی چمکدار آنکھیں، گفتگو کا باوقار انداز، خاموش پسند، سنجیدہ طبیعت، چلتے ہوئے نظریں نیچے رکھتے تھے، انتہائی فکر و غوص کرنے والے، غصے کے وقت سخت غضبناک ہونے والے، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ ادریس شیس کی شریعت پر عمل پیرا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر مختلف شریعت جو ہے وہ بھی نازل ہوتی رہتی تھی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے۔ ادریس نے جب کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، جب دیکھا ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی بھی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد جب سے پہلے ادریس علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیدل سواروں پر مشتمل تھا، ایک حصہ سواروں پر۔ چنانچہ خوب تیاری کے بعد ادریس نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے، آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر تو نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی نیک کردار نبی تھے،
ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں بھی احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت کعب سے پوچھا گیا، قرآن کی آیت کے مطابق ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کرے گی ان سب کے برابر تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس نے یہ سنا تو انہیں خوشی محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ انہوں نے وحی الہی رب کے اس خیال کو فرشتے پر ظاہر کرتے ہوئے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ وہاں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لوں، اس لیے میں سخت حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ اس طرح ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہم نے انہیں بلند مقام کی طرف اٹھا لیا کی تفسیر یہی ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے، ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ کے اس ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق آپ کو یہ تفصیل کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔